آ گیا، سارے معاملات دوبارہ عدالتوں میں چلے گئے ہیں اور ایوری تھنگ از گوئنگ ون آفٹر دی ادر، چاہے وہ الیکشن ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ ہے، چاہے دوسرے ہیں۔ مجھے سمپلی پہلے ایک بتا دیں، اگر الیکشنز کی ڈیٹ نہیں آتی پنجاب کے اندر ادھر، ایک بحث اب یہ چل پڑی ہے کہ فرق کوئی نہیں پڑے گا، الیکشن کمیشن کروا دے گا اگر گورنرز نہیں کرتے۔ اگر وہ بھی نہیں کرتے، الیکشن کمیشن نہیں کرتا، تو آپ موو کریں گے تو سپریم کورٹ کرا دے گی۔ اگر یہ واقعی اتنا سمپل ہے تو پھر اتنا پینک کیوں ہے؟ سمپل تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت سمپل ہے میری نگاہ میں کہ الیکشن 90 دن کے اندر اندر ہونے، اور اس سے مفر کوئی نہیں، اس سے فرار کوئی نہیں۔ اور اس سے 2 دفعہ اگر ہوا ہے ریسنٹ پاسٹ میں، تو دونوں کا جواز اتنا سنگین اور ہیوی برڈن تھا ڈیسائڈنگ ہے کہ انہوں نے ایک رستہ مفر کا، گریز کا اختیار کیا۔ وہ کون سے تھے؟ ایک یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 29 مئی 1988 کو ضیاء الحق نے جنرل صاحب کی حکومت اور اسمبلی کو فارغ کیا، اور اسی تقریر میں کہہ دیا کہ الیکشن 17 نومبر کو ہوں۔ اب یہ 90 دن سے خاصا بہت زیادہ تھا۔ اس کو حاجی سیف اللہ ایک MLA سے بہاولپور کے، انہوں نے چیلنج کیا، اور وہ کیس چلتا 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 بحث ہوتے 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 وہ 12 نومبر یا کیا اس قسم کی تاریخ اس پہ آ گئی، اور اس دوران الیکشن دبا تک چل رہا تھا۔ لوگ وہ جو کینڈیڈیٹ تھے وہ ڈسٹریبیوشن آف مٹیریل بھی ہو چکا تھا، الیکٹرل مٹیریل ٹریننگ سب کی ہو چکی تھی، چیز لگ چکی تھی کس ٹیچر نے کہاں جانا ہے۔ تو اس وقت جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو وہ فیصلے کا 9/10 پہلا 9/10 جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ کیا ضیاء الحق نے وہ انلیگل تھا، انکانسٹیٹیوشنل تھا، اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو سکتی تھی، اور یہ سب بالکل خطرناک حد تک غیر آئینی تھا۔ لیکن اب بہت سی بات کی ہیں کہ کس طرح اس وقت کے لا منسٹر نے ایک پیغام پہ پہنچایا اسلم بیگ صاحب کا عدالت کو، اور وہ پہ عدالت یہ سنی سنائی بات ہے، پر یہ ضرور ججمنٹ میں ہے کہ ججمنٹ جب اناؤنس ہوئی تو اس میں آخری 2-4 پیروں میں ایک موڑ تھا، اس موڑ پہ جسٹس شفیع الرحمان لکھتے ہیں کہ بہت یہ سب کچھ انلیگل ہوا ہے، سب کچھ، لیکن اب لوگ اس قدر قریب پہنچ گئے ہیں الیکشن کے، دس ہیز بین کاسٹ ان اسٹون ناؤ دی الیکشن، اگر اب اس کو پوسٹپون کرنا ٹھیک نہیں ہوگا تو اس لیے کنڈون کرتے ہیں۔ کیا کیا؟ کنڈون کیا۔ یہ آج کے لوگ چاہتے ہیں کہ ایک چیز جو ہو گئی، ایک فیئر کمپلی ہو گئی، اس کو کنڈون کر دیں، لیکن یہ آج کے ہمارے دوست چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آتھرائز کرے ایک انلیگیلٹی کو ان دا فیوچر، کہ آپ کو اتھارٹی اب 90 دن سے آگے چلے جائے، یہ سپریم کورٹ نہیں کرے گا۔ پر دوسرے بات ایک میں عرض کر دوں، دوسری دفعہ جب یہ ہوا، یہ بیٹی شہید ہوئی 27 دسمبر کو، الیکشن کا پولنگ ڈیٹ تھی 8 جنوری کو، 10 دن بعد، اس دوران ایک آگ لگ گئی، حشر بفا ہو گیا سارے ملک میں، سندھ تو بالکل بند ہو گیا، کاریں جل رہی ہیں، تھانوں پہ حملے ہو رہے ہیں، 22 تھانے جلے، اور اس قسم کے جو ریکارڈ رومز جو موب کے رستے میں آیا ہے وہ ڈیموکریسی تھی۔ پھر اسد زرداری نے کہہ دیا، اناؤنس کیا کہ نہیں پاکستان کھپے، کیونکہ باہر لگ رہا تھا نعرہ، وہ لوگ لگا رہے تھے پاکستان نہ کھپے، کہ پاکستان نہ چلے رہے، تو اس نے پاکستان کھپے کر کے وہ ٹھنڈا کیا، وہ ٹھنڈا ہوا۔ پھر ساری پارٹیز کے کنسنسس کے ساتھ یہ ہوا کہ 8 جنوری کو الیکشن نہیں ہو سکیں گے، ٹیمپرز بہت زیادہ ہوں گے، اس لیے اس کو 17 فروری تک لے گئے۔ وہ 17 فروری تک لے گئے۔ جب 17 فروری کے الیکشن ہوئے تو وہ بھی سپریم کورٹ نے بعد میں کنڈون کیا کہ ہو گیا، اور اب لیکن سپریم کورٹ پہلے سے ہدایت نہیں کر سکتا تھا کہ 90 دن سے آگے چلے جاؤ۔ 90 دن از ایچڈ ان اسٹون ان دی اسمبلی۔ اس کی میں ایک اور مثال چھوٹی سی آپ کو عرض کر دوں۔ یہ
1973 کا آئین جو ہے نا، اس کی ڈبیٹس پڑھے آپ ان سیکشن ان آرٹیکل یہ ڈبیٹس ہارک بیک ٹو کہ 1950s میں 1950s میں کس طرح الیکشن ہوئے نہیں ہوئے 1970 میں بھی ہوئے نہیں ہوئے، مجیب الرحمان ادھر ہو گیا، بھٹو صاحب ادھر ہو گئے، اب وہ ہوئے نہیں ہوئے اور وہ پوسٹپون کرتے رہے الیکشن کے بعد اسمبلی کو یا خان. تو آئین نے 73 نے اس ریوالونگ ڈور پرائم منسٹر کا جو اصطلاح تھا اس کو اس طرح ایڈریس کیا کہ آرٹیکل میں جو ایک تو کہہ دیا کہ 90 دن کے اندر اگر ڈیزالو ہوگی اسمبلی تو اس کے 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. اگر وہ اپنی ٹرم پوری کرے گی تو 60 ڈیز، پر 90 ڈیز کا ہے، 90 ڈیز اس میں لکھے ہوئے. اب آگے دیکھیں، آگے یہ بھی دیکھیں آرٹیکل 92 سب آرٹیکل 2 جس کی طرف کوئی جاتا نہیں کیونکہ وہ الیکشن کے چیپٹر میں نہیں ہے، وہ 90 کہتا ہے 92 آرٹیکل. تو آپ کہہ رہے ہیں ایچٹن سٹون. جی مالک بس سر. اب وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جس دن پول ہو جائے گا within 21 days of the poll the president shall summon the National Assembly and if he does not the National Assembly shall meet. یعنی پریزیڈنٹ بھی بیچ میں ریلیونٹ ہے. 21ویں دن سارے ایم این اے پہنچ جائیں گے اور الیکٹ کریں گے ایک اسپیکر کو الیکٹ کرنے کے بعد وہ ڈپٹی کو کریں گے اسپیکر کو، پھر وہ وداؤٹ اینی فردر بزنس وہ الیکٹ کریں گے پرائم منسٹر کو. اب ساتھ یہ دیکھ لیں کہ اس دوران کون بیٹھا رہا ہے، کیئر ٹیکرز کے بارے میں 3 ججمنٹس آئی ہیں سپریم کورٹ کی ریسنٹلی. پہلی خواجہ آصف کی پٹیشن پہ ہے، یہ ایسپر صاحب کو اس کے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد ہوں گی، لیکن وہ اس سے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کیئر ٹیکر تو ایک تقریباً بت ہے. دے آر نو پاور، دے ڈونٹ ناٹ ایون ہیو دا پاور ٹو ٹرانسفر اپوائنٹمنٹ ٹرانسفر آف آفیسر. یہ پاور بھی نہیں ہے کیئر ٹیکر. اب کیئر ٹیکر لنگڑا لولا بیٹھا ہوا ہے اور آفٹر 90 days پلس 21 days آپ اس کو کہتے ہیں کہ تو کنٹینیو کر، یو کنٹینیو. ہی ہیز نو پاورز آف دی چیف منسٹر. آپ اس کو کہتے ہیں بھائی صاحب تم بیٹھے رہو، یعنی وہ کہتا ہے اچھا میں بیٹھا رہتا ہوں، میں چیف منسٹر ہوں. یعنی وہ بہروپیہ ہے، اس دن سے وہ بہروپیہ ہے. ہی از انلیگل. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. جی میں نے آپ سے پوچھا تھا چوہے صاحب، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم. بہت شکریہ.